بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ اسمبلیاں تحلیل اور انتخابات کروائیں، عمران خان کی حکومت کو 6 دن کی مہلت۔ دہشت گرد تھا تو بھارت کے 7 وزیر اعظم نے مجھ سے ملاقات کیوں کی؟ عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا، یاسین ملک۔ پاکستان یاسین ملک کو من گھڑت الزامات میں سنائی گئی سزا کی بھرپور مذمت کرتا ہے ترجمان پاک فوج۔ طالبان اور اماراتی کمپنی میں افغانستان کے ایئرپورٹس کی گراؤنڈ سروس کا معاہدہ طے پا گیا۔ IMF نے پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بغیر قرض دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ کا 15 سال بعد اسرائیل کا دورہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ، بھارت کے عدالتی فیصلے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے اور انتخابات کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت دے دی۔ جناح ایوینیو اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ کے جذبوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 20 گھنٹے میں خیبر پختونخوا سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے دیکھا قوم خوف سے آزاد ہو گئی ہے۔ حکومت پولیس تشدد، جھوٹے کیسز اور موت سے ڈراتی تھی۔ ہمیں سالوں سے خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ جب تک امریکہ نہ چاہے کوئی اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ سارے راستوں میں نے ہر طرح کے لوگ دیکھے، نوجوان، ضعیف، پڑھے لکھے اور ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں ممی ڈیڈی پارٹی کہتے تھے۔ جس طرح آنسو گیس اور شیلنگ سے مقابلہ کیا گیا، سب نے دیکھا۔ آزادی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے۔ میں اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، قوم حقیقی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ سابق وزیر اعظم نے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد حکومت کو الیکشن کے لیے 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا اور کہا ہے کہ اگر 6 روز میں الیکشن کا اعلان اور اسمبلیاں تحلیل نہ کی گئی تو دوبارہ اسلام آباد پھر آؤں گا۔ اگر انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا تو 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدالت نے 2 مرتبہ عمر قید سمیت دیگر سزائیں سنا دیں، لیکن سزائیں سنانے سے قبل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بہادر سربراہ نے انتہا پسند عدالت سے چند سوالات کیے جن کے جوابات جنونی ہندوؤں کے برسر اقتدار مودی حکومت کے پاس نہیں تھے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں عالمی خبرساں ایجنسی اور بھارتی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یاسین ملک نے بھری عدالت میں استفسار کیا کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو بھارت کے 7 وزیر اعظم مجھ سے ملنے مقبوضہ کشمیر کیوں آتے تھے؟ انہوں نے عدالت میں پوچھا کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں فائل نہ کی گئی؟ میں دہشت گرد تھا تو وزیر اعظم واجپئی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری کیا گیا؟ میں دہشت گرد تھا تو اہم جگہوں پر لیکچر دینے کا موقع کیوں دیا گیا؟ بھارتی عدالت کے پاس حریت رہنما کے سوالات کے جوابات نہیں تھے اور نہ ہی حکومتی نمائندے اس ضمن میں کوئی جواب دے سکے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ سے جب عدالت نے پوچھا کہ آپ کو جو سزا تجویز کی گئی ہے اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بولے۔ طویل قید و بند کی صحبتیں جھیلنے والے کشمیری رہنما یاسین ملک نے نہایت اطمینان و سکون سے سر اٹھا کر جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا، عدالت کو جو ٹھیک لگے وہ کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان یاسین ملک کو من گھڑت الزامات میں سنائی گئی سزا کی مذمت کرتا ہے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان یاسین ملک کو من گھڑت الزامات میں سنائی گئی عمر قید کی سزا کی شدید مذمت کرتا ہے۔ DGI SPR کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ
ایسے جابرانہ اقدامات جائز جدوجہد کے لیے کشمیریوں کا جذبہ نہیں دبا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ خیال رہے کہ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ان پر 10 لاکھ بھارتی روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان اور اماراتی کمپنی میں افغانستان کے ایئرپورٹس کی گراؤنڈ سروسز کا معاہدہ۔ ترکی اور قطر کی بجائے افغانستان میں 3 ہوائی اڈوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے افغان طالبان اور متحدہ عرب امارات کی کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور دیگر حکام کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ طالبان حکومت کی عبوری نائب وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا ہے کہ ہوائی اڈوں کی گراؤنڈ سروسز کا معاہدہ طے پا چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی GAAC کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ، قندھار اور ہیرات کے ہوائی اڈوں کی گراؤنڈ سروسز سنبھالے گی۔ معاہدے کے موقع پر ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ امارات اسلامی افغانستان ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز سے معاہدے کے ساتھ طالبان افغانستان میں امن لائیں گے، جس سے تجارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسلامی امارات افغانستان کے حکام اور امارات سے تعلق رکھنے والی کمپنی کے درمیان کابل، ہرات، قندھار اور مزار شریف کے ہوائی اڈوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی سسٹم اور گراؤنڈ ہینڈلنگ سروس کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ GAAC کمپنی طالبان کے کابل پر قبضے سے قبل کابل ایئرپورٹ کے گراؤنڈ آپریشنز دیکھتی تھی۔ طالبان حکام کا کہنا تھا کہ GAAC کمپنی اور سابق حکومت کے درمیان ہوئے معاہدوں میں ترمیم کی گئی تھی اور اس پر منگل کو کابل میں دستخط ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ IMF نے پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیے بغیر قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ نون لیگ اور اتحادی حکومت کے سامنے ایک اور بڑی مشکل کھڑی ہو گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت دیگر مالیاتی ادارے اور دوست ممالک IMF کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے پاکستان کی درخواستوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ مگر IMF کے انکار کے بعد حکومت کو کسی دوسرے مالیاتی ادارے سے مدد لینے کی امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ IMF کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں کو بڑھائے بغیر قرض کی قسط دینے سے انکار سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں بڑھائے بغیر قرض کی قسط جاری نہیں ہوگی۔ اس سے قبل IMF نے پاکستان کے تمام مطالبات سے اتفاق کیا تھا، تاہم مالیاتی ادارے نے اب قسط اجرا پروگرام دورانیہ بڑھانا بھی پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے مشروط کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیے ہیں۔ پاکستانی وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت کے بعد جواب دینے کا کہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپیڈ اور ان کے ترک ہم منصب نے آج یروشلم میں ملاقات کی۔ 15 سال بعد کسی بھی ترک وزیر خارجہ کا اسرائیل کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ معاشی کمیٹی کے کام کا ازسر نو جائزہ لینے اور سول ایویشن معاہدے کے لیے بات چیت کا آغاز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ گزشتہ روز اسرائیل پہنچے تھے اور انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے لیے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رملہ کا سفر کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ اور یروشلم کے پرانے علاقے کا بھی دورہ کیا، جبکہ اسرائیل میں رہائش پذیر ترک شہریوں سے بھی ملاقات کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جموں کشمیر
لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کو جھوٹے الزامات میں بھارتی عدالت سے سزا دیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ صدر مملکت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدالت کی طرف سے جھوٹے الزامات اور سیاسی عزائم پر مبنی عمر قید کی سزا قابل مذمت ہے، جو غیر منصفانہ اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اب تک بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے اور مملکت نے تہران کی جانب سے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم میں ایک پینل میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنان میں منعقدہ حالیہ پارلیمانی انتخابات ایک مثبت قدم ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران میں اپنے ہمسایوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس بات پر زور دیں کہ ہمارے خطے میں ایک انتہائی اہم سمندری تبدیلی کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں تعاون کا ایک نیا دور سب کے لیے فائدہ مہیا کر سکتا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ اگر ممکنہ طور پر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔